السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ، مدد السورة، وإن شاء الله فاز أصلا شيخ محمد ناظر حقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. اللہ عز و جل اللہ عز و جل کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وشکر اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ عز و جل ہم مومنوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اچھی چیزوں میں سے کھائیں، اس میں سے کھائیں جو صاف ہے اور اچھا ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں جس سے کہ اللہ ان چیزوں کو بڑھائے۔ ایک مومن مسلمان اس کو دھیان دینا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا دے رہا ہے، کیا لے رہا ہے، یہ چیزیں اچھی ہونی چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بری چیزیں خریدنے کی کیونکہ کوئی مسلمان ہے۔ اگر وہ غریب ہے تو بھی اچھی چیزیں پھر بھی ملتی ہیں، اس کو اسی حساب سے خریدنا چاہیے۔ بری چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ غریب ہے۔ اگر وہ خرید نہیں سکتا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کو اچھی چیزوں میں سے کھانا چاہیے جس سے کہ ان کا جسم مضبوط رہے، عبادت کے لیے، اور نیت کریں اللہ کی رضا کی۔ اگر اس کا الٹا ہوتا ہے تو آپ صرف اپنے جسم کو خوراک دے رہے ہوتے ہیں بنا عبادت کے، جانور کی طرح۔ یہ بیکار ہے، آپ صرف اپنے جسم کو ہی خوراک دیں گے۔ نہیں تو آپ اچھی چیزوں میں سے کھائیں، اچھے رزق میں سے جو اللہ نے دیا ہے، اور شکر ادا کریں اس کا، اور اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھائے گا۔ یہ ہر چیز میں ایسا ہی ہے۔ مسلمان آج کے وقت میں زیادہ نہیں جانتے اس کے بارے میں، پیسے کے باوجود بھی ان کو نہیں پتا کرنا کیا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں۔ انہیں دیکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ ہر چیز کا اپنا اصول اور ادب ہے، اور اسلامک طریقے میں زندگی کو اسلام کے حساب سے چلانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کو ذمہ دار ہونا پڑے گا اپنی پریوار کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کی، ان کا دھیان رکھیں۔ انہوں نے اتنی زیادہ اہمیت دی پڑوسی لوگوں کو کہ صحابہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی وصیت میں سے کچھ چھوڑ کر جائیں گے۔ تو اتنے زیادہ ضروری ہیں ہمارے پڑوسیوں کے حق۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی مدد کریں اور ان کا دھیان رکھیں، اور دھیان دیں کہ آپ کیا خرید رہے ہیں۔ اس کو نہ لیں بنا دیکھیں، بنا جانچے۔ کپڑوں کو بھی دیکھیں کہ آپ کو وہ صحیح آ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ کا جسم اللہ عز و جل کی امانت ہے، اگر آپ اس کا دھیان رکھیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے اور اللہ کا شکر ادا کر پائیں گے۔ اگر آپ اس کا دھیان نہیں رکھیں گے تو اللہ عز و جل نے آپ کو یہ امانت دی ہے، آپ پہلے سے ہی اس کی سزا پا رہے ہیں۔ تو یہ نہ کہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا اس کے بعد۔ یہ ضروری ہے، ہر چیز میں دھیان دیں اور سب سے اچھے میں سے پسند کریں، اور جو آپ کو نہیں معلوم جس کے بارے میں اچھی طرح سے وہ نہ لیں۔ یہ جسم بھی ضروری ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو دوائی لینی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں لیں گے، آپ کو لینی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ
شک میں ہیں تو آپ کو کچھ ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ان سے الگ کہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ لوں گا یا وہ لوں گا اپنے حساب سے. آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ کو وہ چیزیں کرنی چاہیے جن کا تجربہ ہو چکا ہے سالوں سے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کو مجبور کرے وہ چیزیں لینے کی جو کہ جن پر ابھی تجربہ نہیں ہوا ہے. آپ کو انتظار کرنا چاہیے. اگر یہ فائدہ مند ہے تو آپ اس کو لے لیں، اگر بیکار ہے تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو اللہ کی مرضی سے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہر چیز میں ایسا ہی ہے. ہم دوبارہ سے اس مسئلے پر آتے ہیں. ہم اس کو مثال کی طرح دکھائیں گے. بہت سارے چیزیں ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی نہیں سمجھتے. انہیں دھیان دینا چاہیے کہ وہ کیا کھاتے پیتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا پیتے ہیں. مان لیا کہ پانی یا سوڈا یا کولا، انہیں اس پر بھی دھیان دینا چاہیے. پانی فائدہ مند ہے لیکن کولا خطرناک ہے. ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں تو زیادہ نہ پئیں. دن میں 1 گلاس کافی ہے، لیکن کچھ لوگ 2-3 لیٹر پی جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں. تو بالکل آپ بیمار ہوں گے. ہر چیز کی ذاتی نقصان دائق ہے. سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ مسلمانوں کو کیسے بیوقوف بناتے ہیں عطر سے. وہ بیکار عطر بیچتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ حاجی کے لیے، حوجہ کے لیے خوشبو ہے. وہ حاجی یا حوجہ کے لیے کوئی خوشبو نہیں ہے، اس میں کوئی کیمیکل ہے. اگر کوئی الرجی والا انسان اس کو خرید لے تو نہ ہی اس کا اچھا موڈ رہے گا، نہ ہی اس کے اچھے پھیپھڑے رہیں گے، کچھ نہیں. ہمیں یہ بے وقوفی سمجھ میں نہیں آتی. مسلمانوں کو دھیان دینا چاہیے. آپ ہر چیز سستی نہیں خرید سکتے، اور جب مہنگی ہوتی ہے تب بھی اس کو چیک کریں کہ وہ اصل ہے کہ نہیں. سستی چیزیں نہ خریدیں، وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہیں. آپ خود کو نقصان دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور دوسرے بھی پھر اس سے نقصان اٹھاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو اچھا والا خریدیں. اگر اچھا والا مہنگا ہے تو نہ خریدیں. سستا والا خریدنے کے بجائے آپ ڈیزل یا پیٹرول لگا لیں. کم سے کم جراثیم تو مریں گے اس سے. باقی چیزیں نہ لگائیں. ہم نے 100 دفعہ کہا ہے اس کو، پھر بھی یہ بالکل سیدھا ہے. یہ لوگوں کا مذاق اڑانے جیسا ہے. اس معاملے میں اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ومن الله التوفيق. الفاتحة.